بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ امید ہے جتنے بھی نئے آنے والے ہیں اور پرانے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ رب العزت سب کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ جب ایم اے ایم ایس سی میں اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر کون سا سلیبس ہوگا، کہاں سے تیاری کرنی ہوگی۔ کوئی باقاعدہ ریگولر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں انہیں تو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ اس حوالے سے کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ آخر تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے تینوں چاروں کو آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر اس کے بعد اس لحاظ سے سٹیپ بائی سٹیپ تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے ایڈمیشن بھیج دیا سارا کچھ تو فی بھی جمع ہو گئی، اس کے بعد کچھ دنوں بعد آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہوگا، تو آپ کے ایڈمیشن پورٹل پر جہاں پر آپ نے رجسٹریشن کی تھی وہاں پر ہی یہ فی آپ کی اپڈیٹ ہو جائے گی۔ تو اس کے تقریباً کچھ مہینے بعد، ابھی کافی ٹائم لگے گا، ابھی تو ایڈمیشن جو ہے ان کی فیس بھی جمع ہو رہی ہے، کنفرم ہونے کا سلسلہ تو بہت بعد کا ہے۔ فی الحال آپ نے صرف یہ ہے کہ ایڈمیشن بھیجنا ہے، اور نیکسٹ آپ کے ذہن میں تیاری کے سلسلے میں بات آ رہی ہے تو تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے۔ تیاری ابھی سے شروع کر دیں تاکہ بعد میں آپ کو اینڈ پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے سرگودا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جانا ہے، اور وہاں پر آپ نے جو سبجیکٹ جس کے اندر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے ایم اے ایم ایس سی پرائیویٹ، اس سبجیکٹ کا اس پروگرام کا نام لکھیں اور پھر اس کا سلیبس ڈاؤن لوڈ کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایم اے اسلامک اسٹڈی میں لیا ہے تو آپ لکھیں ایم اے اسلامک اسٹڈی سرگودا یونیورسٹی سلیبس، یا یو او ایس یونیورسٹی آف سرگودا ایم اے اسلامک اسٹڈی کا سلیبس آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ اسی طرح ایم اے پولیٹیکل سائنس ہو گیا، عربک ہو گیا، اردو ہو گیا، جو بھی ہے اس کا نام لکھیں سمپل، تو آپ کو سرگودا یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے یہ مل جائے گا، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور پھر اس کے اندر پورا جو ہے آپ کو ہر ایک سبجیکٹ کا ایک نصاب دیا گیا ہوتا ہے، سلیبس دیا گیا ہوتا ہے جس کے اکارڈنگ آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ یہ پہلا آپ کا کام ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر ہم نے کرنا کیا ہے۔ جب سلیبس بھی ڈاؤن لوڈ کر لیا تو وہاں پر بہت سارے بکس کے ریفرنس دیے گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ بکس جو ہے ان کی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ آگے ہم نے یہ بکس کہاں سے دیکھنی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اسٹوڈنٹ کافی کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہ سمپل جو ہے آپ کے پاس ایک نصاب کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ آپ کو دیا گیا ہوتا ہے، لیکن اس کے مطابق مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس ساری بکس نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بڑی لائبریری ہوتی ہے۔ تو اس ایسی صورتحال کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اسٹڈی پروگرام کی جو جتنی بھی پروگرام کی بکس ہوں گی، سلیبس ہوگا، ایک ایک بکس کا سلیبس کا نام دیکھ لینا ہے۔ اس نام کو آپ اپنے گوگل سرچ انجن پر لکھیں، اور وہاں سے پی ڈی ایف میں آپ کو کافی ساری بکس جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ وہاں سے آپ جو ہے اس کو آن لائن ریڈ کر لیں، اور کوئی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ بکس ایسی ہوتی ہیں وہاں سے آپ دیکھ کر اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو اس کے اسکرین شاٹس لے لیں۔ اسکرین شاٹس لے لیں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو گیا۔ 2 طریقے ہو گئے، پہلا یہ کہ سلیبس آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، وہاں سے آپ کو ہنٹس مل گئے۔ دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے جی، آن لائن آپ نے بک کا نام لکھ کر وہاں سے اس کو ریڈ کرنا ہے یا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، سرچ کرنا ہے، جیسے بھی آپ کو ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے یوٹیوب سے اس سبجیکٹ کے لیکچر سن لینے۔ بہت سارے سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کے یوٹیوب پر لیکچر کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سرگودا یونیورسٹی کا ہی بندہ ہو جو لیکچر دے رہا ہو، یہ کسی بھی یونیورسٹی کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جس سبجیکٹ، مثال کے طور پر آپ پولیٹیکل سائنس کے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے بارے میں آپ کا سبجیکٹ ہے، تو آپ اس کا نام لکھیں اور لیکچر لکھیں، تو اردو میں آپ کو بہت سارے لیکچر وہاں سے مل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی کوئی سبجیکٹ ہے، ایم اے اسلامک اسٹڈی کا ہے، تقابل ادیان ہے، عربی ہے، اسی طرح باقی جو ہوتا ہے اسلام کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے، آپ سبجیکٹ کا نام لکھیں تو آپ کو پورے گھنٹے کے لیکچر مل جاتے ہیں، شارٹ لیکچرز مل جاتے ہیں، وہاں سے آپ سن لیں۔ یہ تیسرا کام ہو گیا۔ اس کے بعد جو چوتھا آپشن ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے پاسٹ پیپرز کا۔ یہ جو آپشن ہے یہ امپورٹنٹ آپشن ہے، اہم ترین آپشن ہے، لیکن یہ جو ہے آپ کے لیے صرف پاس ہونے کے لیے کافی ہو سکتا ہے،
لیکن آپ کہیں کہ آپ ہائیسٹ مارکس لے سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ پاسٹ پیپر سے ہی سارا پیپر اتنا آ جائے کہ آپ پاس ہو جائیں۔ کچھ پیپر سم ٹائم ایسے بھی آ جاتے ہیں جو پاسٹ پیپر کی بنیاد پر آپ پاس نہیں کر سکتے، آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ ضرور اپنی ویب سائٹ جو ہے ڈفرینٹ آپ کے گوگل پر، وہاں پر دیکھیں، وہاں سے سرچ کریں، اپنے پیپر کا نام لکھیں، پاسٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کریں۔ پاسٹ پیپر ڈاؤن لوڈ تو کر لیا، اب آپ کہتے ہوں گے کہ یہ سالو نہیں ہے تو ہمیں تو حل شدہ پیپر چاہیے۔ تو حل شدہ پیپر جو ہے وہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو وہاں پر آپ کو حل شدہ پیپر کافی سارے مل جاتے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ کر اسکرین شاٹ لے سیں اور وہاں سے اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ کے ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوئی، لیکن ابھی سے آپ تیاری شروع کر دیں۔ یوٹیوب پر آپ کو سالو پیپر کافی حد تک بہت زیادہ مل جاتے ہیں۔ پھر تمام پاسٹ پیپر آپ ہر حال میں اچھی طرح تیار کریں۔ جب ان کو اچھی طرح تیار کریں گے، بالفرض اس میں سے پیپر ہو بہو نہ بھی آئے تو یہ ہے کہ 40 to 50% پیپر آ جاتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس قسم کے سوالات جو ہیں ہمارے پیپر میں آتے ہیں اور ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 20 نمبر کا آپ کے شارٹ کویسچن ہوتے ہیں اور باقی 4 کویسچن آپ کے 20 نمبر کے وہ لانگ کویسچن ہوتے ہیں۔